فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حمد و ثنا اور تعریف و ستائش اللہ رب العالمین ارحم الراحمین کی ذات عالی صفات کے لیے لائق اور مخصوص ہے. افضل ترین صلوات اور برکات اور ازکیٰ ترین تحیات اور تسلیمات سید الاولین والآخرین خاتم الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر قابل احترام اور لائق تقریم برادران و خواہران اسلام حضرات و خواتین سامعین و حاضرین اور ناظرین کرام، اللہ رب العزت کی بے شمار مخلوقات ہے جس کی تعداد سوائے اس کے اور کوئی نہیں جانتا، اور اللہ رب العزت نے اپنی مخلوقات میں انسان کو ایک ایسی شرف و فضیلت والی مخلوق بنایا ہے جسے بہت ساری خصوصیات اور امتیازات سے سرفراز فرمایا ہے، نوازا ہے. اللہ رب العزت کا فرمان ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً بلا شبہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے بہت ہی خوبصورت ساخت، انداز اور تقویم کے اندر، یعنی بناوٹ اور ساخت کے اندر ہم نے انسان کو بہت خوبصورت بنایا ہے. دوسرے مقام پہ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. بلا شبہ یقیناً ہم نے آدم کی اولاد کو عزت، کرامت اور شرف و فضیلت سے نوازا ہے. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، فرمایا ہم نے ان کی سواری کے لیے
سمندر میں بھی اور خشکی میں بھی سواریاں تیار کی ہیں، سواریاں مہیا کی ہیں۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، عمدہ اور پاکیزہ چیزوں کا رزق ہم نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور اپنی بہت ساری مخلوقات پر انسان کو فضیلت اور شرف کے ساتھ ہم نے ممتاز فرمایا ہے۔ تو انسان اللہ رب العزت کی مخلوقات میں ایک بہت ہی معزز و مکرم، محترم اور شرف و فضیلت والی مخلوق ہے، اور اللہ رب العزت اس مخلوق سے یہ چاہتے ہیں کہ یہ اس دنیا کے اندر ایسی زندگی بسر کرے جو اللہ رب العزت اس کے لیے پسند کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی پسندیدہ زندگی کیسے گزارے گا؟ یہ اس طرح اللہ کی پسندیدہ زندگی گزارے گا، ایک تو یہ اپنی چاروں طرف پھیلی ہوئی کائنات کو دیکھے، اس پر غور و فکر کرے اور دیکھے گہری نظر کے ساتھ، بصیرت کی آنکھوں کے ساتھ کہ ہر چیز اللہ رب العزت کی فرما بردار۔ یہ کائنات کی کھلی ہوئی کتاب، اس کا ہر ورق، اس کا ہر نقش، اس کا ہر ذرہ اللہ رب العزت کی فرما برداری کے اندر سرگرم ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمہ کام لگا دیا ہے وہ ہر وقت اس کام کو سر انجام دے رہا ہے۔ تو یہ کائنات اللہ کی فرما بردار ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، فرمایا سب چیزیں جو آسمان میں ہیں اور جو زمین میں ہیں اللہ کی فرما بردار ہیں، طوعاً خوشی سے یا ناخوشی سے، ہر چیز اللہ کی فرما برداری کر رہی ہے۔ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور سب اللہ کی فرما برداری کے اندر ہمیشہ لگے ہوئے ہیں، کسی وقت بھی اللہ کی فرما برداری سے بال برابر بھی انحراف نہیں۔ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ اور اللہ رب العزت نے زمینیں بنائیں، آسمان بنائے، فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا، آسمان اور زمین کو اللہ نے کہا ائتیا، اب آؤ اپنی ڈیوٹی پوری کرنے کے لیے، طوعاً خوشی سے، او کرہا یا ناخوشی سے، جو میں نے تمہارا فرض اور تمہارا کام مقرر کر دیا ہے اس کو کرنے کے لیے آؤ شروع کرو وہ کام۔ تو آسمان و زمین نے کہا اتینا طائعین، ہم فرما بردار ہو کر اس ڈیوٹی کو سر انجام دیں۔ آسمان فرما بردار ہے، زمین فرما بردار ہے، اور آسمان و زمین کے درمیان یہ پھیلی ہوئی وسیع و عریض کائنات اللہ کی فرما بردار ہے، اور اس زمین کا ذرہ ذرہ ہر چیز اللہ رب العزت کی فرما بردار ہے، سوائے جنوں اور انسانوں۔ جن اور انسان یہ دو ایسی مخلوقات ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اختیار کیا ہے۔ ویسے تو فرشتے بھی عقل اور شعور رکھنے والی مخلوق ہیں، لیکن وہ اللہ کے فرما بردار ہیں، وہ نافرمانی نہیں کرتے، وہ ہمیشہ اللہ رب العزت کے فرما بردار ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کے کسی حکم سے
سرکشی نہیں کرتے، سرتابی نہیں کرتے، اور جو حکم ہوتا ہے بجا لاتے ہیں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ لیکن جن اور انسان یہ ایسی مخلوق ہے جس کو اللہ رب العزت نے عقل و شعور بھی اختیار فرمایا، عقل و شعور بھی عطا فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کو آزادی اور انتخاب کا اختیار بھی عطا فرمایا ہے کہ یہ چاہے تو اللہ کی فرما برداری کر لے، چاہے اللہ کی نافرمانی کر لے۔ اللہ رب العزت نے اس کو یہ آزادی دی، اختیار اور انتخاب کی آزادی دی ہے کہ اس اختیار کو چاہے فرما برداری میں استعمال کر لے، چاہے نافرمانی میں استعمال کر لے، چاہے اللہ کی رضا کے لیے اس اختیار کو استعمال کر لے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ اختیار بروئے کار لے آئے، یا اللہ کو ناراض کرنے کے لیے یہ اختیار استعمال کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو آزادی دی، اور اس آزادی کی ایک مہلت ہے، اس آزادی کی ایک مہلت ہے، ایک مہلت تک ایک مقرر وقت تک انسان کو یہ آزادی اور اختیار ملا ہوا ہے۔ میں اور آپ اس اختیار کے حامل ہیں، اور یہ اختیار ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے۔ ہم نے اس امانت میں خیانت نہیں کرنی، ہم نے اس امانت میں خیانت نہیں کرنی۔ اس امانت کو اگر اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کریں تو ہم امین اور دیانتدار، اللہ کے شکر گزار اور وفادار فرما بردار بندے ٹھہریں گے، اور اللہ کے انعام اور اللہ رب العزت کی جزا بہترین بدلے کے مستحق ٹھہریں گے۔ اور اگر ہم اس امانت میں خیانت کریں گے، اس دی ہوئی آزادی کو غلط استعمال کریں گے، اللہ کی رضا کے بجائے اللہ کی ناراضگی کے لیے استعمال کریں گے، تو ہم اس امانت میں خیانت کے مرتکب ہوں گے، اور پھر اللہ رب العزت کے ہاں ہم اس کے غضب کے مستحق ٹھہریں گے، اور اس کی سزا اور اس کے عذاب اور عقاب کے اپنے آپ کو سزاوار بنائیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم۔ اے ایمان والو، اللہ سے خیانت نہ کرو، اللہ کے رسول سے خیانت نہ کرو، اور جو تمہاری امانتیں ہیں ان میں خیانت نہ کرو۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے انسان کو ایک تو امانت یہ دی ہے، یہ عقل، یہ شعور، یہ دانش، یہ فہم و فراست جو اللہ رب العزت نے انسان کو عطا فرمایا ہے۔ اس عقل و شعور کو اور اس فہم و فراست کو، اس فکر و دانش کو انسان نے اس لیے استعمال کرنا ہے کہ میں اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی راہیں تلاش کروں، اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے کام کروں۔ اس لیے انسان نے اس کو استعمال کرنا ہے، اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کی رہنمائی فرمائی ہے، اور وہ رہنمائی کیا ہے؟ وہ وحی کی رہنمائی ہے۔ وہ اللہ رب العزت نے آسمان سے ہدایت اتاری ہے، آسمان سے رہنمائی اتاری ہے، جو اس عقل کی رہنمائی کرتی ہے کہ تو نے کس طرح اس مالک کو راضی کرنا ہے، کس طرح اس مالک کے ساتھ محبت کرنی ہے، کس طرح اس مالک سے ڈر کے رہنا ہے، کیا اس کا مقام اور اس کی عظمت، اس کی کبریائی اور اس کا جلال و جبروت ہے، جس کے سامنے تو نے سراسر نیاز مندی اختیار کرنی ہے، اور اس کے سامنے تو نے جھکنا ہے، اور اس کے سامنے سر بسجود ہونا ہے۔ یہ ہدایت جو اللہ نے آسمان سے اتاری ہے، یہ اس عقل کی رہنمائی کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو عقل دی ہے، اور اس عقل سے کام لے کر انسان نے اس ہدایت کے اوپر عمل کرنا ہے جو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ جس آدمی کو عقل نہ ہو، دیوانہ ہو، پاگل ہو، اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ جو کرے اللہ رب العزت نے معاف کیا ہوا ہے۔ عقل کے ساتھ انسان مکلف ہوتا ہے، عقل کے بغیر انسان مکلف نہیں ہوتا،
اور جب عقل کچی ہوتی ہے، ابھی پختہ نہیں ہوتی، بچپن کے اندر بلوغت سے پہلے، اس وقت تک بھی اللہ رب العزت نے معافی دی ہوئی ہے، لیکن جب عقل پختہ ہو جائے، شعور انسان کا پوری طرح کامل ہو جائے، تو پھر انسان ذمہ دار ہوتا ہے، ہر چیز کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ پھر یہ کان، یہ آنکھیں، یہ دماغ اور یہ دل، اس میں سے ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یہ کان کیا سنتے رہے، آنکھیں کیا دیکھتی رہی، یہ دماغ کیا سوچتا رہا، اس دل کی تمنائیں اور آرزوئیں، اس کی امنگیں کیا تھیں؟ کیا اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا، یا اللہ کی بغاوت کرنا، اللہ رب العزت کے حکموں کو اور اس کی حدود کو پامال کرنا اور ان کو توڑنا؟ کس چیز میں استعمال کیا؟ اور یہ عمر جو اللہ رب العزت نے دی ہوئی ہے، یہ امانت ہے، یہ عمر امانت ہے، یہ سانس امانت ہے، اور یہ قوتیں جو انسان کے جسم کے اندر ہیں، یہ عضلات کی قوت، یہ اعصاب کی قوت، اور یہ انسان کے اندر جو اللہ رب العزت نے اتنے قیمتی اعضاء نصب کیے ہوئے ہیں جو ہر وقت کام کر رہے ہیں انسان تیری راحت کے لیے، یہ تیرا جگر، یہ تیرا معدہ، یہ تیرے پھیپھڑے، یہ تیرا دل اور تیرا پورا جسم جس کے اندر زندگی دوڑ رہی ہے، یہ سب اللہ کی دین ہے، یہ سب اللہ کی بخشی ہوئی امانت ہے۔ اس سے تو نے اللہ کی فرما برداری کا کام لینا، یہ عمر امانت ہے، یہ جوانی امانت ہے، اور جو علم اور جو معلومات، انفارمیشن دین کی عقل کے ذریعے، علم کے ذریعے، قرآن کی تبلیغ کے ذریعے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ابلاغ کے ذریعے جو علم آپ تک پہنچتا ہے، یہ امانت ہے۔ اس کے بارے میں انسان سے پوچھا جائے گا کہ تو نے جو تجھے علم تھا اس پر کیا عمل کیا۔ اور مال کے بارے میں، یہ مال جو ہم کماتے ہیں، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہاں سے کمایا تھا، کیسے کمایا تھا، جائز، حلال اور مشروع طریقے سے، اور پھر کمانے کے بعد خود مختار نہیں ہے کہ جیسے چاہے ہو رہا ہے میرا مال ہے، نہیں، کہاں خرچ کیا تھا؟ اللہ کی رضا کے کاموں میں، اللہ کی خوشنودی کے کاموں میں، یا شیطانی راہوں میں، یا ایسے راستوں کے اندر جو راستے انسانی معاشرے کے لیے بھی تباہ کن ہیں اور خود تیرے لیے بھی بربادی کا باعث ہے اور تیری آخرت کی بھی تباہی کا باعث ہے، ان راستوں میں اس مال کو اڑاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قیامت کے دن کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا اور پھر اس کے قدم اٹھ سکے جب تک وہ ان سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ تو نے عمر کہاں لگائی ہے، جوانی تو نے کہاں کھپائی ہے، اور جو علم تھا اس پر عمل کیا کیا، اور مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ حضرات، ساری کائنات اللہ کی فرما بردار ہے، ایک انسان اور ایک جن، انسان اور جنات، ان کی اکثریت ایسی ہے جو اللہ کی نافرمانی کے اندر زندگی گزار رہی ہے، اور امت مسلمہ، اللہ کا شکر ہے کہ میں اور آپ اس امت میں شامل ہیں۔ اللہ نے ہمیں اس امت کے اندر پیدا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ شرف بخشا ہے کہ ہم اس امت کے اندر، اس زمرے میں اور اس امت کے اندر شامل ہیں، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، یہ اللہ رب العزت کا شکر ہے۔ تو اس امت کا یہ فرض ہے کہ یہ اپنی بھی اصلاح کرے
اور اس دنیا کے اندر رہنے والے انسان جو فساد اور بگاڑ اور نافرمانی، سرکشی، ظلم اور زیادتی کے راستے پر جا رہے ہیں، ان کی بھی فکر کریں اور ان کو بھی اصلاح کے راستے کے اوپر لانے کے لیے جد و جہد کریں۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جنہوں نے اپنی بھی اصلاح کرنی تھی، اس دستور اصلاح کے مطابق جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی شکل میں اتارا ہے، اور اس اسوہ حسنہ کی صورت میں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی پاکیزہ زندگیوں کی شکل میں اللہ رب العزت نے اس امت کی رہنمائی کے لیے محفوظ رکھی ہوئی ہے، پوری تاریخ کی روشنی میں محفوظ ہے۔ جس چیز کو جاننا چاہیں، دیکھنا چاہیں، دیکھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں کہ یہ عمل کیسے کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا، خلفائے راشدین نے کیسے کیا، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کیسے کیا، اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہ کام کیسے کیا، کیسے آگے پہنچا، یہ ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ اللہ اکبر، اتنی روشنی، اتنی روشنی، اتنی روشنی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، میں ایسے روشن راستے پہ چھوڑ کے تمہیں جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، جہاں رات بھی دن کی طرح تاباں اور زیادار اور روشن اور درخشاں ہے، رات بھی دن کی طرح روشن ہے، لا یزیغ عنہا الا ہالک، اس راستے سے جو ہٹتا ہے، جو اس راستے کو چھوڑتا ہے، اس کی بد نصیبی ہے کہ وہ نجات کا راستہ چھوڑ کر تباہی اور بربادی کے راستے کی طرف جائے۔ اس لیے اس امت کا یہ فرض ہے کہ یہ اپنی اصلاح کرے، اس صحیفہ ہدایت کے مطابق یہ زندہ رہنما ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی آواز ہے جو میرے کان میں پڑتی ہے، میرے دل میں اترتی ہے، میرے دماغ پہ نقش ہوتی ہے، یہ ہدایت ہے، ہدی للناس، سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ہدی للمتقین، تقوی شعاروں کے لیے ہدایت ہے، ہدی للمحسنین، نیکوکاروں کے لیے ہدایت ہے، ہدی للمؤمنین، اہل ایمان کے لیے ہدایت ہے۔ یہ کتاب ہدایت ہمارے پاس ہے اور ہم بھٹکتے پھریں، لوگوں سے رہنمائی لیں اس کتاب کو چھوڑ کر، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہادی کامل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رہبر اعظم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا انسان، سید الخلق، سید ولد آدم، ساری آدم کی اولاد میں سے بہترین انسان اور سارے انسانوں میں سے سب سے قابل فخر انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رہنما ہمیں میسر ہے، اور ان کی رہنمائی محفوظ ہے۔ ایسا نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی طرح چند باتیں ہوں اور باقی ساری چیزیں بھولی ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی، ان کی سوانح جو انجیلوں کے اندر ملتی ہے، وہ بھی چند ایک واز ہیں اور باقی زندگی اندھیرے میں ہے۔ لوگوں نے افسانے بنائے ہوئے ہیں لیکن حقیقت نہیں، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگزشت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، اس کا پورا ریکارڈ موجود ہے پوری تاریخ کے اندر۔ ہم جاننا چاہیں کسی بھی چیز کے بارے میں کہ اللہ کے رسول نے یہ کام کیسے کیا تھا، تو آپ کو 24 گھنٹے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ ملے گا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بہترین نمونہ ہے، اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ ہے۔
لیکن یہ نمونہ کن کے لیے ہے؟ آج ہم اس نمونے کو کیوں نہیں اپناتے؟ اس نمونے سے کیوں منہ موڑے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ یہ جو اگلی اللہ رب العزت نے جن کے لیے یہ نمونہ کارآمد ہے اور جو اس نمونے کو اپنا کے اڈاپٹ کرتے ہیں اور اس کی پیروی کر کے اس کو اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے شرطیں ذکر کی ہیں۔ وہ کون ہیں جن کے لیے نمونہ ہے؟ یرجو اللہ لمن کان یرجو اللہ، اس کے لیے نمونہ ہے جس کی امیدوں کا مرکز اللہ ہو۔ ہماری امیدوں کا مرکز کیا ہے؟ پیسہ، جاب، فیکٹری، دنیا کے وسائل، دنیا کے ہیلے اور دنیا کے مکر و فریب، ان کے ساتھ ہماری امیدیں وابستہ ہیں۔ اللہ اکبر، لمن کان یرجو اللہ، جس کی امیدوں کا مرکز اللہ ہو وہیں سے ملے گا۔ اگر ملے گا، اگر بگڑی بنے گی تو وہیں سے بگڑی بنے گی، اور اگر مصیبت آئے گی تو وہیں سے آئے گی، اور اسی کے ٹالنے سے ٹلے گی اور اسی کے ہٹانے سے ہٹے گی، اس کے سوا کوئی نہیں۔ امیدوں کا مرکز اللہ کی ذات، والیوم الآخر، اور آخرت کی فکر۔ یہ زندگی یہی زندگی نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی نمونہ بھی پیش کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اللہ اکبر آنے والی ساری دنیا کے لیے بہترین نمونہ پیش کیا۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد نبی کی تعمیر ہو رہی ہے، لوگ پتھر اٹھا کے لا رہے ہیں، آپ بھی ان کے ساتھ پتھر اٹھا کے لا رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں آپ رہنے دیں، آپ نہ اٹھائیں، ہم خادم حاضر ہیں، موجود ہیں۔ فرمایا مجھے بھی اجر چاہیے، مجھے بھی اجر چاہیے۔ پتھر اٹھا رہے ہیں، خندق کھودی جا رہی ہے، سیابہ کھود رہے ہیں، مٹی نکال رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے بھی کدال پکڑا ہوا ہے، آپ بھی کدال کے ساتھ مٹی کھود رہے ہیں اور مٹی اٹھوا رہے ہیں، سیابہ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور کہتے کیا ہے؟ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ فاغفر الانصار والمہاجرہ، اللہ انصار کو بھی بخش دے اور مہاجرین کو بھی بخش دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں، اور پھر جب دنیا سے جاتے ہیں اللہ اکبر تو اس طرح دامن جھاڑ کے جاتے ہیں کہ دنیا کی کوئی چیز وصے میں نہیں چھوڑ کے گئے، سب کچھ غلام آزاد کر دیے، جو چیزیں تھیں وہ ہبہ کر دی، دے دی، بیت المال میں واپس کر دی، کسی چیز کا وصہ نہیں چھوڑا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سوائے قرآن اور حدیث کے، سوائے اس وحی کے علم کے، اور کوئی وراثت چھوڑ کے نہیں۔ تو یرجو اللہ والیوم الآخر، آخرت کی امید کہ آخرت میں نے اپنی بنانی ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آخرت تو ہمیں مفت میں مل جائے، دنیا کے لیے ہم جو چاہتے ہیں وہ کر سکیں، بلکہ جو نہیں بھی کر سکتے وہ بھی ہمیں کسی طرح سے مل جائے۔ دنیا کے لیے بڑی امیدیں اور بڑی آرزویں، بڑی تمنائیں اور بڑے ارمان ہیں، لیکن آخرت کے لیے یہ کہتے ہیں کہ اللہ اپنی رحمت سے دے دے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا تو مقدر ہے تو اس کے لیے محنت کرتے ہیں، اور آخرت اس کے بنانے کے لیے آئے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں مفت میں مل جائے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ وذکر اللہ کثیرا، اور تیسری چیز جو بتائی کہ وہ اللہ کو بہت یاد رکھتا ہے۔ اللہ کو یاد رکھنا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو یاد رکھنا یہ ہے کہ انسان سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بہترین ذکر کے کلمات زبان پہ جاری رکھے، کوئی شک نہیں یہ ذکر ہے، اور بہت اللہ کو محبوب ذکر ہے۔ لیکن اصل ذکر جو ہے وہ ذکر یہاں ہے، یہاں دھیان ہونا چاہیے،
یہاں لحاظ اور خیال ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہاں جو کچھ ابھرتا ہے، یہاں جو کچھ آتا ہے، گزرتا ہے، علیم بذات الصدور، وہ اس سے بے خبر نہیں، باخبر، جانتا ہے۔ اور میں کس حالت میں ہوں، یراک حین تقوم، تو کھڑا ہے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تو جا رہا ہے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تو سمجھتا ہے کہ اندھیرا ہے کوئی دیکھ نہیں رہا، وہ دیکھ رہا ہے۔ یہ جو ذکر ہے کہ ہر وقت اللہ کا دھیان ہو، یہ اصل ذکر ہے۔ زبان کا ذکر بھی ذکر ہے، لیکن یہ دل کا ذکر جو ہے کہ ہر وقت اس کا دھیان ہو، کبھی بھی وہ نہ بھولے، اور پھر جو مجلس ہو وہاں بھی اس کا ذکر کرے، کھڑا بھی اس کا ذکر کرے، بیٹھا بھی اس کا ذکر کرے، لیٹا بھی اس کا ذکر کرے، سوتے ہوئے بھی اس کا ذکر کرتے ہوئے سو جائے، اور جب بیدار ہو تو سب سے پہلے اسی کا نام اس کی زبان پہ آئے، الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور۔ یہ دل کا ذکر جو ہے یہ زبان کے اوپر اس طرح طاری ہو، اور پھر یہ جسم جو ہے اس کی فرما برداری کے اندر ہر وقت سرگرم رہے، جٹا رہے، لگا رہے۔ یہ ہوتا ہے اصل ذکر، دل کا ذکر، زبان کا ذکر اور جسم کا ذکر۔ جسم اللہ کی فرما برداری میں لگا، زبان پہ اللہ کا نام ہے، اور دل میں ہر وقت اس کا دھیان ہے، اس کی رضا مطلوب ہے۔ یہ ہے ذکر جو اس طرح کا ہو، اس کے لیے اسوہ ہے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، اور ہر طرف محبت رسول، عشق رسول اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، ان کی توقیر کے مظاہر دیکھنے میں آتے ہیں۔ کانفرنسیں ہوتی ہیں قومی سطح پر، ملکی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر کانفرنسیں ہوتی ہیں، سیرت کانفرنس ہوتی ہے، ان میں کتابات ہوتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، محفلیں ہوتی ہیں، جلوس نکلتے ہیں، اپنے اپنے انداز میں لوگ محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن اللہ اکبر، وہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری محبت کس طرح ظاہر ہوتی ہے۔ صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے موقع پر اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے آپ وضو کرتے ہیں، صحابہ وضو کا پانی لے کے چہرے پہ مل لیتے ہیں، جسم پہ مل لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے ہیں، صحابہ ہاتھ پہ لے کے منہ پہ مل لیتے ہیں۔ یہ مبارک تھوک ہے رسول اللہ۔